غیر حساب کے دیتا ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ یضاعف دیف، 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16، اس طرح کرنا۔ اللہ تعالیٰ کئی گنا کر دیتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جس بندے میں اخلاص ہوتا ہے اللہ اس کے چھوٹے سے صدقے کو بھی اپنے کرم سے بہت بڑا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ واسع کا معنی ہے وسعت والا ہے، یعنی حساب کتاب بندہ کرتا ہے کہ یہ آیا تھا میرے بیٹے کی شادی میں 5000 دے گیا تھا، چلو میں 6 دے دیتا ہوں، میں 10 دے دیتا ہوں، یہ 1000 دے گیا تھا میں 1500 دوں گا۔ حساب کتاب بندہ کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ واسع سے یہ مراد ہے۔ پھر فرمایا علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دے رہے تھے تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا ارادہ کیا تھا، تم چاہتے کیا تھے۔ واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، ثم پھر لا یتبعون، وہ پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان کا، ولا اذى، اور نہ ہی کوئی مشقت دینے کا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک تو جس پہ خرچ کرتے ہیں اس پہ احسان نہیں کرتے، اور وہ دل سے یہ بات سمجھتے ہیں ہم نے تجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، ہمارے رب نے ہمارے مالوں میں تمہارا حصہ رکھا ہے، ہم نے تمہیں تمہارا حق لوٹایا ہے۔ اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ وہ احسان نہیں کرتے۔ اور ولا اذى، اور صدقہ کر کے جس کو صدقہ دیا ہے اسے کوئی کام بھی نہیں کہتے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے تو لے لو لیکن جاؤ وہ فلاں کام کر کے آؤ، اس طرح نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جو سورہ دار میں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے شکریہ کے الفاظ بھی نہیں سننا چاہتے، ہمیں تھینک یو مت بولنا، ہمارا شکریہ ادا نہ کرنا، ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تم ہمارے ممنون ہو جاؤ، اس لیے کیا ہمارا عظمت والا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ارشاد فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، انہوں نے جو کچھ بھی کیا نا، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ انہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ایکچولی جنت کا ایک کنایا ہے کہ جنت میں بندہ بالکل ہر خوف سے آزاد ہوگا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں امن کی دولت دے دیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ قول معروف، بھلائی کے ساتھ بات کرنا، بھلی بات کرنا، ومغفرۃ، اور یہ کہنا کہ معاف کر دو۔ یعنی ایک مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اگر وہ کسی وجہ سے کسی گداگر کو نہیں دینا چاہتا، کسی وجہ سے بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم رویہ ایسا رکھے جس میں الفاظ ایسے استعمال کرے کہ اس گداگر کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلائی سے بات کرنا، ومغفرۃ، اور یہ کہنا کہ بھی معاف کر دو، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقہ سے، یتبعھا اذی، جس کے بعد اس نے اسے کوئی پھٹیک ڈال دی ہے۔ یعنی ایک صدقہ دے کے کوئی پھٹیک ڈال دی تو اس سے بہتر تھا کہ وہ نہ کرتا صدقہ، لیکن اس کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہوتا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی۔ پھر فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا غنی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ہر چیز سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں محض اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ تم بھی جب کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کرو تو اس کو سوداگری کے پس منظر میں نہ لے جایا کرو، بلکہ اسے اللہ کی رضا کا محل بنایا کرو۔ اور پھر فرمایا حلیم، اللہ بڑا بردبار ہے، یعنی اللہ تمہاری غلطیاں دیکھ کر بھی تمہاری روزی بند نہیں کرتا، وہ تمہارے گناہ دیکھ کر بھی تمہیں دیا ہوا رزق نہیں چھین لیتا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کرے تو تم جو پہلے اسے دے رہے ہو اس کو چھیننے کی کوشش نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ آگے ایک فرمایا، مثال دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لا تبطلوا، باطل نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور اذیت دے کر، یعنی پھٹیک ڈال کے۔ اگر کسی بندے نے صدقہ دیا اور بعد میں اس پہ احسان کر دیا، وہ کیا ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں رحم کچھ ایسا، نعتیہ شعر ہے کہ سرکار کس طریقے سے کرتے تھے، یہ نہیں کہ اس پہ احسان آتا ہے فقیروں پہ انہیں رحم کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں صدقے، اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں رحم کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ صدقہ دے کے بھلا مانگنا، یہ میری سرکار مدینہ کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مت برباد کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کے اور پھٹیکیں ڈال کے۔ پھر فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتا۔ اب جو بندہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو وہ صدقہ کسی نہ کسی محرک کے تحت تو کرے گا نا۔ ایک بندہ خدا کو نہیں مانتا، غریبوں کی خدمت تو وہ بھی کرتا ہے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ لوگ میری تعریف کریں یا مجھے بعد میں ووٹ مل جائیں، کوئی تو اس کا مقصد ہوتا ہے نا۔ فرمایا ایمان والو، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو راضی کرے لوگوں کو، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بندوں کو راضی کیوں کرے؟ وہ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے نا، یہ تو اس کا کام ہے جو اللہ کو مانتا نہیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یوم آخر پر ایمان نہیں لاتا۔ فمثلہ کمثل صفوان، اب فرمایا اس کی مثال کیسے ہے؟ جو بندہ دیکھے نا، وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ تو نے یہ صدقہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بھی بڑا سخی ہے، بڑا اچھا ہے، تجھے لوگوں نے سخی کہہ دیا، تجھے لوگوں نے اچھا کہہ دیا، میری رضا کا تو تیرا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تمہیں کیسے ملے گی؟ جنت تو تیرا مطلوب ہی نہیں تھا، وہ تجھے کیسے ملے گی؟ تو وہاں جا کر یہ بالکل خالی دامن رہ جائے گا، بڑے بڑے بظاہر بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا قیامت کے دن خالی دامن رہ جائے گا۔ قیامت کا دن بڑے بڑے امیروں کو غریب کر دے گا اور بڑے بڑے طاقتوروں کو کمزور کر دے گا، اور جو اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ دنیا میں غریب بھی تھا تو وہاں امیر ہوگا، دنیا میں کمزور بھی تھا تو وہاں طاقتور بن کے اٹھے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فمثلہ، ان کی مثال، اس کی مثال کمثل صفوان، جیسے ایک چٹان ہو، صاف چٹان، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پس اسے پہنچے بارش، یعنی ایک چٹان ہے اس پر مٹی پڑ گئی، کسی کسان نے اس پر کوئی دانے پھینک دیے، کوئی فصل بو دی، اب وہ فصل کھڑی ہوئی، مٹی تو پڑی ہوئی تھی، اب جب بارش آئی تو ساری مٹی بہہ گئی، فصل بھی اس کی بہہ گئی۔ تو جو بندہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے
جیسے اس کسان کو کچھ نہیں ملا تھا چٹان پہ فصل کاشت کر کے، تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنے والا بھی اسی طرح خالی ہاتھ رہ جائے گا جیسے وہ کسان خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ فرمایا اسے بارش پہنچی، وابل جو ہے نا یہ بڑے موسلا دار بارش کو کہتے ہیں، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس اس نے اسے چھوڑ دیا ایک چٹیل چٹان بنا کے، ایک ایسی چٹان جو بالکل صاف ہوتی ہے، بارش نے اس کو بالکل صاف کر دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ قدرت نہیں رکھیں گے علی شیء کسی بھی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کیا تھا، یعنی جو بھی کرتے رہے لیکن مقصود اللہ کی رضا نہیں تھا، قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو بندہ ناشکرا ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اس کی ناشکری ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب ان کی مثال بیان کی، جو صدقہ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو محرک بیان کیے صدقہ کے، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء چاہتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی۔ جو صدقہ کرتے ہیں مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر کیا؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تثبیت کا معنی ہے جماؤ کا مطالبہ، جماؤ کی طلب کرنا، ثابت رہنے کی طلب کرنا، یعنی وہ صدقہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں ایمان پر ڈٹ جانے والا بنا دے، جو مشکلات آتی ہیں حق کے راستے میں اللہ ہمیں اس پر استقامت کرنے والا بنا دے۔ ان کا صدقہ کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے ایک مادی چیز دوسری مادی چیز کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، اس طرح ایمانیات کا بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے اللہ کا، جو بندہ اس لیے صدقہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثبات ایمان نصیب فرمائے۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا کمثل جنت بربوہ، جیسے کہ ایک باغ ہو، بربوۃ ایک ٹیلے پر، ایک باغ ہو اونچی جگہ پر، زرخیز زمین پر، اصابہ وابل، اسے پہنچے بارش، فاتت اوکلہا ضعفین، فاتت پس وہ لایا، اوکلہا اپنی فصل، ضعفین دگنی، یعنی اونچی جگہ پر باغ تھا، زرخیز زمین پر، بارش ہو گئی تو فصل ڈبل ہو گئی، دگنی ہو گئی۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلْ، تل کہتے ہیں شبنم کو، فَإِلَّمْ يُصِبْهَا اگر اسے نہ پہنچے، وابل بارش، اگر بارش نہ ہو، فَتَلٌ تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہوتی ہے، شبنم ہی اس کے لیے فصل کاٹنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ مراد کیا ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے گا، اگر زیادہ کر دے تو سبحان اللہ، اگر کم بھی کرے گا تو اللہ اپنے کرم سے اسے زیادہ کر دے گا، اور اگر دل میں ارادہ ہے لیکن کر نہیں سکا، اللہ اسے بغیر کرنے کے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ وابل فتل، اس کے لیے شبنم کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، لوگو اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ خوب دیکھتا ہے تمہارے کاموں سے تمہارا مقصود کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، اب ایک مثال دی کہ جو بندہ صدقہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی طلب نہیں کرتا اور اس کے مقصود بن جاتے ہیں، وہ کس قدر حماقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثال دی، فرمایا ایود احدکم، ودہ یبدو کا معنی چاہنا، پسند کرنا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے
ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، تجری جاری ہوں، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اسے بڑھاپا، یعنی بندے کا ایک باغ ہے پھر وہ بوڑھا ہو گیا، اور پھر کیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، یعنی کوئی بندہ، جب بندہ بوڑھا ہو گیا بچے بھی ہیں، اس کا ایک باغ ہے، تو کوئی چاہتا ہے کہ اس طرح ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس اسے پہنچے بھگولا جس میں آگ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ ایک بھگولا پہنچے، فیہ نار جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ وہ بھگولا اس کے باغ کو جلا کے رکھ دے۔ کیا کوئی چاہتا ہے لوگوں تم میں سے، دیکھیں اگر بندہ خود بوڑھا ہو جائے اور بچے نہ ہوں، یا بندہ جوان ہو اور باغ کا کوئی نقصان ہو جائے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ اپنا باغ کوئی آباد کرے۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اگر بچے نہ ہوں پھر بھی یہ بندہ کہتا ہے اپنی جان ہے، زندگی گزر جائے گی، بچے بھی ہوں تو اس کو باغ کی حاجت اور بڑھ جاتی ہے، تو لوگوں کوئی چاہتا ہے کہ اس وقت اس کا باغ جل جائے، ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے، جب ایک ایک نیکی کے محتاج ہوگے، اگر اس وقت ریا کے بگولے نے تمہارے سارے اعمال کو جلا کے رکھ دیا تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ جب تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا باغ بڑھاپے میں جل جائے، تو قیامت میں اپنی ریا کے ساتھ اپنے نیکیوں کو، اپنے کاموں کو کیوں جلاتے ہو؟ فاحترقت وہ اسے جلا بھسم کر کے رکھ دے۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کیا کرو، اپنی ذاتوں میں غور کیا کرو، اپنے ارادوں میں غور کیا کرو، اپنی نیتوں کو پرکھتے رہا کرو۔ وہ کہتے ہیں نا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں محاسبے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، للہیت کی دولت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہمیں فقط اپنی رضا کا طالب بنا دے۔ یا ارحم الراحمین اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اکرم الاکرمین جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، بالخصوص جن کے والدین اس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے دیا، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔